مدینہ منورہ کی روشن فضا میں ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان جلوہ افروز تھے۔ ان کے نورانی چہرے پر وقار اور رحمت جھلک رہی تھی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سنجیدگی اور رعب کے ساتھ سوال کیا، تم میں سے کس نے گزشتہ شب خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ یہ سوال سنتے ہی سب صحابہ خاموش ہو گئے، سب کی نظریں جھک گئیں۔ اس لمحے سکوت ایسا چھا گیا کہ جیسے پورا مجمع اپنی سانسیں روک لے۔ پھر ایک نورانی چہرہ، وقار و عظمت کی علامت اٹھا اور ایک مانوس آواز گونجی، یا رسول اللہ، میں نے قتل کیا ہے۔ یہ آواز امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت بھری نگاہوں سے علی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا، یا علی، اپنا قصہ بیان کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے ادب و وقار سے عرض کیا، یا رسول اللہ، گزشتہ رات میں اپنے گھر کے قریب تھا کہ دو افراد آپس میں جھگڑتے ہوئے میرے سامنے آ گئے۔ ایک یہودی تھا اور دوسرا ایک انصاری مسلمان۔ وہ دونوں سخت تکرار کے بعد میرے پاس آئے۔ یہودی نے کہا، اے ابو الحسن، میرا اس انصاری کے ساتھ تنازع ہو گیا ہے۔ ہم دونوں یہ جھگڑا لے کر آپ کے چچا زاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ رسول خدا نے میرے حق میں فیصلہ فرمایا، لیکن اس انصاری نے گستاخی کرتے ہوئے کہا، میں محمد کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کو چھوڑ کر تمہاری طرفداری کی ہے، اب فیصلہ کعب بن اشرف کے پاس ہوگا۔ یا رسول اللہ، یہ سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے اسے کہا، میں کسی صورت اس بات پر راضی نہیں ہو سکتا کہ تم رسول خدا کے فیصلے کو ٹھکرا کر کسی یہودی کے پاس جاؤ۔ پھر وہ دونوں فیصلہ کروانے کے لیے میرے پاس آ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا، اب میں تمہارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ میں گھر کے اندر گیا، اپنی تلوار اٹھائی اور جیسے ہی باہر آیا، ایک ہی وار میں اس گستاخ انصاری کی گردن تن سے جدا کر دی۔ یہ سن کر صحابہ کرام پر لرزہ طاری ہو گیا۔ سب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ کتنا نازک ہے۔ اسی دوران مقتول کے اہل خانہ شور کرتے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ ان کے چہروں پر غم، غصہ اور شکوہ نمایاں تھا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے چچا زاد بھائی نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ علی علیہ السلام کو چاہیے کہ وہ دیت ادا کریں۔ یہ مطالبہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جلال کے ساتھ فرمایا، تمہارے مقتول کی کوئی دیت نہیں ہے۔ وارثوں نے حیرانی اور اصرار سے کہا، ہم ہر حال میں دیت لیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نہایت سختی سے فرمایا، ہماری شریعت میں اس کی کوئی دیت نہیں ہے۔ اس نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے، اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو۔ یاد رکھو، جسے بھی کوئی عالم قتل کرتا ہے وہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ جب مقتول کی لاش اٹھائی گئی تو وہاں ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس نے سب کو حیران و پریشان کر دیا۔ مردے کا جسم ایک خنزیر کی کھال میں لپٹا ہوا تھا۔ یہ منظر سب کے لیے واضح دلیل تھا کہ وہ شخص حقیقت میں ایمان سے محروم اور اندر سے منافق تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کی توہین کر کے اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ یہ واقعہ اہل مدینہ کے لیے عدل علوی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کا ایک عظیم اعلان تھا۔ سب جان گئے کہ علی علیہ السلام کے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اسی لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی مشکلات اور تنازعات کے حل کے لیے علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے اور آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ علی علیہ السلام کی قضاوت کی تائید فرمائی اور آپ کے حق میں دعا فرمائی۔ یہ قصہ صرف ایک عدالتی فیصلہ نہیں، بلکہ اس میں عدل، غیرت ایمانی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور علی علیہ السلام کی ولایت کا
ایک روشن چراغ ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ابتدائی اسلامی تاریخ کی ایک اہم شخصیت ہیں، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ بہت گہرا اور مضبوط تھا۔ وہ پیغمبر کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست رہنمائی میں پرورش پائی۔ انہوں نے ہمت، دانش مندی اور اسلام کے ساتھ ایک اٹوٹ لگاؤ کا مظاہرہ کیا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشہور طور پر فرمایا تھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وسیع فہم اور دین کی گہری سمجھ اجاگر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے اور ہر مشکل اور فتح میں ایک وفادار ساتھی رہے۔ انہوں نے میدان جنگ میں بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے انہیں اسد اللہ، اللہ کا شیر کا لقب ملا۔ ان کی زندگی، ان کی پرہیزگاری، انصاف اور پیغمبر کے ساتھ گہری محبت کا ثبوت ہے، جو تمام مسلمانوں کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی ہی خوبصورت اسلامی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔